الرحیم والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان۔ ہماری سورہ توبہ کی آیت 100 چل رہی ہے اور اس آیت کی وضاحت مکمل نہیں ہو پائی تھی۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اور پہلے پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکوکاری کے ساتھ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہی ہے بہت بڑی کامیابی۔ یہ آیت 100 ہے۔ تفسیر ابن کثیر نے اس آیت سے متعلق یہ بات نقل کی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی خبردار کر رہے ہیں، باخبر کر رہے ہیں کہ میں ان انصار اور مہاجرین اور تابعین سے راضی ہوں جنہوں نے میری رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے میں سبقت کی ہے، اور میری خوشنودی ان کے لیے اس طرح ہے کہ میں نے ان کے لیے جنات نعیم یعنی عیش و عشرت والی جنت تیار کر رکھی ہے۔ بہرحال اس آیت میں یہاں اہل ایمان کے مراتب کا، اہل ایمان کے مرتبوں کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ بات بتلائی گئی کہ یہ بات ظاہر سی ہے کہ چاہے کوئی بھی معاشرہ ہو، کسی بھی معاشرے میں تمام انسان برابر نہیں ہوتے ہیں، بلکہ مرتبوں کے لحاظ سے ان کے درمیان قدر فرق ہوتا ہے۔ ہاتھ کی 5 انگلیاں بھی برابر نہیں ہوتی ہیں۔ بہرحال والسابقون الاولون، پہلے پہل سبقت کرنے والے انصار اور مہاجرین میں سے، اسی طرح سے مدینے کے اس معاشرے میں سب کے سب لوگ نظریات اور عقائد کی پختگی کے اعتبار سے برابر نہیں تھے۔ خود اہل مدینہ میں بھی سب کے سب لوگ نظریات اور عقائد کی پختگی کے اعتبار سے برابر نہیں تھے، ان کے درمیان قدر فرق تھا۔ یہاں تک کہ جو منافقین تھے وہ بھی ایک جیسے منافق نہیں تھے، منافقین جو تھے وہ بھی ایک جیسے منافق نہیں تھے، چونکہ انسانی فطرت تو تبدیل نہیں ہوتی، اس لیے آئندہ جب کبھی کسی مسلم معاشرے میں دینی تحریک اٹھے گی یا دینی تحریک اٹھتی ہے تو اس وقت بھی اسی طرح کی صورتحال پیش آتی ہے۔ لہذا اہل ایمان کے درمیان یہ درجہ بندی حکمت قرآن کی حکمت کا ایک اہم موضوع ہے، اور اس اعتبار سے یہ آیت بڑی اہم ہے۔ اس آیت میں بڑی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ دوسری بات، مہاجرین اور انصار میں سے جو پہلے پہل اسلام لانے والے تھے ان کی قربانیاں بھی کیونکہ بڑی ہوئی تھیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو سابقون اولون میں داخل کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو کیونکہ ان کی قربانیاں بڑی ہوئی تھیں، یہ دراصل وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو سامنے آتے ہی فوراً قبول کر لیا۔ حق ان کے لیے اتنی قیمتی دولت ثابت ہوا کہ اس کی قبولیت میں ذرا سی تاخیر بھی انہیں گوارا نہیں ہوئی۔ وہ اتنے باہمت لوگ ثابت ہوئے کہ قبول حق کا فیصلہ کرتے ہوئے وہ اس کے نتائج کے بارے میں سوچ اور بچار میں نہیں پڑے۔ وہ اس خیال کو اپنے ذہن میں نہیں لائے کہ اس کے بعد یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کیا کچھ انہیں چھوڑنا ہوگا اور کیا کچھ انہیں بھگتنا پڑے گا،
لہٰذا ان کی قربانیاں اس طرح سے بڑھی ہوئی ہیں، اس لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں سابقون الاولون کی فہرست میں شامل کر کے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی خوشخبری سنائی ہے۔ تو مفسرین کے اس سلسلے میں اور بھی اقوال ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو جنگ بدر میں شامل ہوئے، یا وہ لوگ ہیں جو بیعت رضوان میں شامل ہوئے۔ تو پہلے پہل سبقت کرنے والے یعنی اسلام قبول کرنے والے، تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ مہاجرین میں سے سابقین اولین اور انصار اور ان کی اتباع کرنے والوں سے اللہ راضی ہے۔ مہاجرین میں سے سابقین اولین یعنی پہلے پہل اسلام قبول کرنے والے، اور انصار یعنی وہ لوگ جنہوں نے ان کی مدد اور نصرت کی، اور وہ لوگ جو اخلاص کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اللہ ان سے راضی ہے۔ اور ابن کثیر نے یہ بات نقل کی ہے کہ افسوس ہے ان لوگوں پر جو ان صحابہ سے بغض رکھتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ بہرحال ان کا معیار بہت بلند ہے، اور یہ سابقین اولین جو پہلے پہل سبقت کرنے والے ہیں صحابہ کرام میں سے، وہ تو بڑی ہی اہمیت کے حامل ہیں، اور ان کی اہمیت کا اندازہ اس آیت سے لگایا جا سکتا ہے۔ اب اس کے برخلاف وہ لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت ہیں، وہ ان صحابہ کی قدر کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت راضی ہیں ان سے جن سے اللہ راضی ہے۔ اور یہ اہل سنت والجماعت برا کہتے ہیں تو صرف انہی کو برا کہتے ہیں جنہیں خود اللہ اور اس کے رسول نے برا کہا ہے، اور اہل سنت والجماعت ان لوگوں کو دوست رکھتے ہیں جن کو اللہ دوست رکھتا ہے، اور ان کے مخالف ہیں اہل سنت والجماعت خدا خود جن کا مخالف ہے۔ بہرحال یہ اہل سنت والجماعت وہ لوگ ہیں جو ان صحابہ اکرام کی قدر کرتے ہیں، اور اہل سنت والجماعت راضی ہیں ان سے جن سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت ہدایت کی اتباع کرتے ہیں، یہ بدعتی نہیں ہے، یعنی دین میں اسلام میں نئی نئی باتیں پیدا نہیں کرتے ہیں، نبی کی ابتدا کرتے ہیں، مذہب اور اعتقاد میں نئی نئی باتیں پیدا نہیں کرتے۔ جی ہاں، کامیابی اور فلاح پانے والے مومنین کی یہی جماعت ہے۔ مفسرین نے اپنے اپنے علم کے اعتبار سے اس آیت کی بڑی بڑی وضاحتیں کی ہیں۔ بہرحال اس آیت کا ایک دوسرا حصہ وہ بھی ہے والذین تبعوہم بإحسان۔ ایک تو سابقون الاولون لوگ ہیں، اور دوسرے والذین تبعوہم بإحسان، اور وہ جنہوں نے ان کی اتباع کی احسان کے ساتھ، نیکوکاری کے ساتھ۔ جی ہاں، جب ہم معرف القرآن اس آیت کے تحت کھولتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ معرف القرآن میں ہے یعنی جن لوگوں نے اعمال اور اخلاق میں سابقین اولین کا اتباع مکمل طریقے پر کیا، وہ لوگ یعنی جن لوگوں نے اعمال اور اخلاق میں جو سابقین اولین ہیں ان کا اتباع مکمل طریقے پر کیا۔ جی ہاں، پہلے جملے کی تفسیر کے مطابق جو اول درجہ ہے، اول درجہ تو ان مہاجرین اور انصار صحابہ کا ہے جو تحویل قبلہ یا جنگ بدر یا بیعت رضوان کے بعد مسلمان ہو کر صحابہ کی فہرست میں داخل ہوئے۔ دوسرا درجہ ان کے بعد کے سب مسلمانوں کا ہے جو قیامت تک ایمان اور اعمال صالحہ اور عمدہ اخلاق میں صحابہ اکرام کے نمونے پر چلنے والے ہیں اور ان کا اتباع کرنے والے ہیں۔ اور بعض مفسرین نے یہ بات بھی نقل کی ہے کہ الذین تبعوہم والذین تبعوہم میں صحابہ اکرام کے بعد وہ حضرات داخل ہیں جن کو اصطلاح میں تابعی کہا جاتا ہے، اور پھر ان تابعین کے بعد قیامت تک آنے والے وہ سب صاحب ایمان بھی داخل ہیں جو ایمان اور عمل صالح میں صحابہ کا
اتباع کریں۔ بہرحال یہ وضاحت تھی اس سورہ توبہ آیت نمبر 100 کی۔ ایک بار پھر سے ترجمہ دیکھتے ہیں تاکہ مطلب پوری طرح سے واضح ہو جائے۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، اور پہل سبقت کرنے والے مہاجرین اور انصار میں سے، اور وہ جنہوں نے ان کی پیروی کی نیکوکاری کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، اور اس نے ان کے لیے وہ باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے ندیاں بہتی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ تو یہ وضاحت تھی اس سورہ یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 کی۔ آگے چلتے ہیں آیت 101 کی طرف۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، یہ اس سورہ کی آیت 101 ہے۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو تمہارے آس پاس کے بادیہ نشین ہیں، دیہاتی لوگ ہیں، ان میں بھی منافق ہیں، ان میں منافق بھی ہیں۔ وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو تمہارے آس پاس کے بادیہ نشین ہیں ان میں منافق بھی ہیں۔ جی ہاں، دیکھیے اعلیٰ ترین مرتبوں والے صحابہ کا ذکر کر کے، اس سے پہلی آیت میں اعلیٰ ترین مرتبوں والے صحابہ کا ذکر کر کے اب یہاں بالکل نچلی سطح کے لوگوں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے یعنی آیت 101 میں، وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑے رہے، یعنی آس پاس کے بادیہ نشین ان میں بھی منافق ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑے رہے، یعنی وہ لوگ ہیں جن کے نفاق کا مرض، جن کی نفاق کی بیماری اب بالکل آخری مرحلے پر پہنچ کر لا علاج ہو چکی ہے، یعنی ایسی بیماری بن گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اب اس بیماری سے شفا یاب ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین نے منافقت کے مرض کی 3 اسٹیج بیان کی ہیں۔ مفسرین نے منافقت کے مرض کی 3 اسٹیج بیان کی ہیں۔ منافقت کے مرض کی 3 اسٹیج ہیں۔ جھوٹے بہانے بنانا اس مرض کی ابتدا ہے، اس مرض کی شروعات ہے۔ جی ہاں، جھوٹے بہانے بنانا اس مرض کی ابتدا ہے، جبکہ بات بات پر جھوٹی قسمیں کھانا اس مرض کی دوسری اسٹیج کی علامت ہے، اور جب یہ مرض اور بیماری تیسری اور آخری اسٹیج میں پہنچتا ہے تو اس کی علامت منافقین کی اہل ایمان کے ساتھ دشمنی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب یہ منافقت بڑھتے بڑھتے تیسری اسٹیج پر پہنچتی ہے تو اس کی علامت منافقین کی اہل ایمان کے ساتھ دشمنی کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ اہل ایمان تو دین کے تمام مطالبات کو خوشی خوشی سے پورا کرتے ہیں، جو بھی دین سے متعلق تقاضا آیا وہ اس کو پورا کرنے کے لیے خوشی خوشی دوڑتے ہیں، ان کو خوشی خوشی پورا کرتے ہیں۔ جس مہم سے بچنے کے لیے منافقین طرح طرح کے بہانے تراشتے ہیں، اہل ایمان بغیر دلیل اور حجت کے اس کے لیے دل اور جان سے حاضر ہو جاتے ہیں، لپکتے ہیں۔ جن مہم پر جانے کے لیے منافقین بہانے تراشتے ہیں، طرح طرح کی قسمیں کھا کر عذر بیان کرتے ہیں، اہل ایمان ان کے مقابلے میں بغیر دلیل اور حجت کے دل اور جان سے اپنے آپ کو حاضر کر دیتے ہیں۔ جی ہاں، مومنین صادقین کا یہ رویہ منافقین کے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے آئے دن ان کی ذلت اور رسوائی ہوتی ہی رہتی ہے، اور اسی وجہ سے منافقین کو اہل ایمان کے ساتھ
نفرت اور دشمنی ہو جاتی ہے، اور یہی اس مرض کی تیسری اور آخری اسٹیج ہوتی ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں نہیں جانتے ہیں، ہم انہیں جانتے ہیں۔ لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ دیکھیے یہاں پر یہ بات سمجھنی ہے کہ منافقین کی حالت دیکھیے ذرا۔ مدینے کے منافقین ہر دن ایک نئے عذاب سے گزرتے تھے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہر دن کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا مطالبہ ہوتا ہی رہتا تھا، اور ہر دن انہیں جھوٹی قسمیں کھا کھا کر، جھوٹے بہانے بنا بنا کر جان چھڑانی پڑتی تھی۔ اس لحاظ سے ان کی زندگی مسلسل ایک عذاب بنی ہوئی تھی۔ ہر دن آئے دن کہیں نہ کہیں اللہ کی راہ میں نکلنے کا مطالبہ ہوتا ہی رہتا تھا، اور ہر دن ان منافقین کو جھوٹی قسمیں کھا کھا کر، جھوٹے بہانے بنا بنا کر جان چھڑانی پڑتی تھی۔ اس لحاظ سے ان کی زندگی ایک مسلسل عذاب بنی ہوئی تھی۔ اس آیت کے آخری الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم یردون الی عذاب عظیم، پھر وہ لوٹا دیے جائیں گے ایک بہت بڑے عذاب کی طرف۔ دنیا کا جو عذاب ہوتا ہے چاہے کتنا ہی بڑا ہو، دنیا کا عذاب چاہے کتنا ہی ہو، بہرحال وہ آخرت کے عذاب کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا دنیا کے عذاب جھیلتے جھیلتے ایک دن انہیں بہت بڑے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا۔ یہاں آیت 101 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ پھر سے دیکھتے ہیں۔ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَضُوا عَلَى النِّفَاقِ، اور اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑے رہے، اور وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور جو تمہارے آس پاس کے بادیہ نشین ہیں ان میں بھی منافق ہیں، اور اہل مدینہ میں بھی جو نفاق پر اڑے رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تعلمهم نحن نعلمهم، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم انہیں جانتے ہیں۔ سنعذبهم مرتين، ہم انہیں دوہرا عذاب دیں گے۔ یہ آیت 101 کی تفسیر مکمل ہوئی۔ اگلی آیت یعنی آیت 102 میں جانے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سابقون الاولون اور ان کے متبعین، اور پھر منافقین کے ذکر کے بعد تین لوگوں کا ذکر کیا گیا، سابقون، اولون اور ان کے متبعین، اور پھر منافقین کا ذکر۔ اس کے بعد یعنی ان تینوں گروہوں کے ذکر کے بعد اب کچھ ایسے لوگوں کا ذکر ہونے جا رہا ہے جو ان انتہاؤں کے درمیان ہیں۔ ان دونوں کا ذکر بھی دو الگ الگ درجوں میں بیان ہوا ہے۔ ان میں پہلے جن لوگوں کا ذکر آ رہا ہے وہ ہیں جو اگرچہ مخلص مسلمان تھے، لیکن وہ مسلمانوں کے ساتھ چلنا چاہتے تھے لیکن چل نہیں پاتے تھے، کسی قدر چلتے بھی تھے مگر کوتاہی ہو جاتی تھی، ہمت کر کے وہ آگے بڑھتے تھے مگر سستی کا غلبہ ہو جاتا تھا۔ بہرحال پہلے ہم آیت کو دیکھتے ہیں۔ سورہ توبہ آیت 101 102 وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم، اور کچھ دوسرے لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یعنی وہ اپنی کوتاہیاں چھپانے کے لیے جھوٹ نہیں بولتے، جھوٹی قسمیں نہیں کھاتے، جھوٹے بہانے نہیں بناتے، بلکہ کھلے عام اعتراف کر لیتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ زندگی کی مصروفیات اور اہل و عیال کی مشغولیات نے ہمیں ایسا الجھا دیا کہ ہم دینی فرائض کی ادائیگی میں کوتاہی کا ارتکاب کر بیٹھے۔ جب غلطی کا ایسا اعتراف ہو
تو پھر نفاق کا احتمال ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق مل جاتی ہے۔ جب کسی گناہ پر شرمندگی ہو گئی اور اللہ سے توبہ کر لی تو پھر نفاق کا جو احتمال ہے وہ ختم ہو گیا۔ جب غلطی کا اعتراف ہو گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو توبہ کی توفیق دے ہی دیتے ہیں۔ آگے اسی آیت میں ہے خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو گڈ مڈ کر دیا ہے۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، انہوں نے اچھے اور برے اعمال کو گڈ مڈ کر دیا ہے، یعنی وہ نیک اعمال کرتے ہیں مگر کبھی غلطی بھی کر بیٹھتے ہیں۔ تو ان کے بارے میں کیا کہا جا رہا ہے آگے؟ عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم، امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول فرمائے گا، یقیناً اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں تفسیر عثمانی میں ہے کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت حضرت ابو لبابہ اور ان کے چند ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو صرف اور صرف سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن جب جنگ تبوک سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واپسی ہوئی ہے، واپس ہوئے ہیں، تو وہ نہایت ندامت سے ان کو نہایت ندامت ہوئی اور ان سب نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھا اور قسم کھائی کہ جب تک ہم مجرموں کو معاف کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے، وہ اسی طرح سے بندھے رہیں گے۔ ادھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا یہ حال دیکھ کر فرما دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جب تک ان کو کھولنے کا حکم نہیں دیں گے میں بھی ان کو نہیں کھول سکتا۔ آخر یہ آیت نازل ہوئی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا اور توبہ کی بشارت دی۔ بہرحال تفسیر عثمانی میں ہے کہ یہ ابو لبابہ اور ان کے چند ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور بعض مفسرین نے اس طرح کے چند واقعات کو اور بھی جوڑا ہے۔ تو مشہور یہی ہے کہ یہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے چند ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو ان کے دل میں نفاق نہیں تھا، وہ صرف سستی کی وجہ سے جنگ تبوک میں حاضر نہیں ہوئے تھے، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک سے واپس ہوئے تو نہایت ندامت اور شرمندگی ان کو ہوئی اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ دیا تھا اور قسم کھا لی تھی کہ جب تک نبی ہم مجرموں کو اپنے ہاتھوں سے نہیں کھولیں گے وہ اسی طرح سے بندھے رہیں گے۔ اور ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک ان لوگوں کی برات کو اللہ تعالیٰ نازل نہیں فرمائے گا میں بھی اپنے ہاتھ سے ان کو نہیں کھولوں گا۔ آخر کار یہ آیت نازل ہوئی اور اس آیت میں ان کی توبہ کی خوشخبری بیان کی گئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھولا اور توبہ کی بشارت دی۔ تو یہ آیت 102 تک وضاحت سامنے آ چکی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر آپ سب